ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے موسیٰ سعید ہوں، بہاولپور شاہدرہ پارک سے۔ آج 4 اکتوبر سن 2022 منگل کا دن ہے۔ صبح واک کے لیے آیا ہوا ہوں اور حسب دستور ویلاگ کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ترجیحات میں تو یہ شامل ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کیا ہے کہ یہ جو تباہی آئی بارشوں کے پانی سے، سیلاب کے پانی سے، کیا اس سے بچا جا سکتا تھا؟ جی بچا جا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے سے عالمی موسمیاتی ادارے اور نیشنل موسمیاتی ادارے کی وارننگ رپورٹس موجود تھیں کہ اس سال خلاف معمول مونسون شدید ہوگا، جیسا کہ اب پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ جو آنے والا مونسون ہوگا وہ اس بار کے مونسون سے بھی زیادہ شدید ہوگا، یعنی گویا کہ تباہی زیادہ لائے گا۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو تباہی موجودہ آئی ہے اس سے بچا جا سکتا تھا، تاکہ تباہی تو ہو گئی، اس کے بارے میں تخمینے قائم کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق $40 بلین کا نقصان ہوا۔ ناظرین کرام، کتنا بڑا نقصان ہے، اور IMF سے ہم قرضے کی کس طرح بھیک مانگتے ہیں، اور ہم اپنا حکمرانوں کی، حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے ہم اس نقصان سے محفوظ نہیں رہے۔ تو اس بارے میں تو عوام میں بڑی اویئرنیس آنی چاہیے تھی، کیونکہ تباہی لانے میں یہ سبھی لوگ شریک ہیں، تو اس لیے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے بھی، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ پنجاب میں ان کی حکمرانی تھی، حکمرانی ہے، KPK میں ان کی حکمرانی ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکمرانی ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکمرانی ہے۔ یہ جو جنوبی پنجاب میں جو تباہی و بربادی آئی، اس کی ذمہ داری تو عمران خان صاحب کو لینی ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب کیوں اس کا مطالبہ کرتے تو خود اپنے پر زد آتی ہے، ان کی نالائکی پر زد آتی ہے۔ تو اسی طرح سندھ میں جو حکمرانی ہے وہ 14 سال مکمل ہو گئے، 15واں سال لگ گیا، وہ آصف علی زرداری کی حکمرانی ہے۔ آصف علی زرداری کی، اچھا یہ آصف علی زرداری کی حکمرانی ہو، یا عمران خان کی 4 صوبوں میں جو 2 انتظامی اور 2 صوبائی حکومتیں، ان میں PTI کی ایلیٹ کلاس کی حکمرانی ہے، جیسے کہ سندھ میں آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی ایلیٹ کلاس کی ذمہ داری ہے، ورکرز کی نہیں ہے۔ تو اصل میں عمران خان صاحب تو خود کہہ چکے، جب ان کو وفاق سے بے دخل کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکٹیبلز کو پر انحصار کرنا، ان کو شامل کرنا میری بھاری غلطی تھی۔ لیکن اس اقرار کے باوجود ابھی تک PTI جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہی کے کنٹرول میں ہے، جس کی کہ واضح نشانی، واضح بات، واضح ثبوت کہ عمران خان صاحب وراثت کی سیاست کی مخالفت کرتے رہے، اصولی طور پر بڑے علمبردار رہے، لیکن ملتان میں ٹکٹ جو تھا وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو MNA کا ٹکٹ دے دیا، مہرو بانو کو، جبکہ دیکھیں کہ اس خاندان کے پاس خود شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ MNA ہیں، ان کا بیٹا زین قریشی جو ہے وہ MPA ہے، اور اب بیٹی جو ہے وہ MNA ہو جائے گی، یعنی ایک گھر میں 2 MNA اور 1 MPA۔ اور عمران خان صاحب نے اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کی، اپنے اس موقف کی خلاف ورزی کی، یو ٹرن کیا، اور پھر اور بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ بلائنڈ رہے، اور ورکرز کی طرف سے وہ ریزائنمنٹ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، جس سے کہ پاکستان کا مستقبل تاریخ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس بڑی جماعت کے ورکرز میں اتنی ابھی ہوش و فہم نہ ہو کہ وہ اپنے لیڈر کو یہ کہہ سکیں کہ یہ اصول کی خلاف ورزی کیوں ہے، اس کا پھر مستقبل کیوں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو پھر فوکس کرنے جا رہا ہوں کہ تباہی و بربادی سے بچا جا سکتا تھا بارشوں کے پانی سے، سیلاب کے پانی سے۔
تو اس کے لیے ایک بات تو سبھی لوگوں نے فوکس کی ہے، ہمارے چیف نے بھی اس کو فوکس کیا، دوسروں نے بھی فوکس کیا، حکومت بھی اسے کہ جناب وہ ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں گزرگاہوں میں، جو دریاؤں کی گزرگاہیں ہیں، ندی نالوں کی گزرگاہیں ہیں، تو اس میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے پھر سیلاب کے پانی میں تباہی مچا دی اور لوگ مکانات بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کس کے پاس ہے، کیوں بننے دی ایک، لیکن یہ سب کچھ یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی عوامل ہیں جن کو کہ ٹچ نہیں کیا گیا، جان بوجھ کر ٹچ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر ان کو فوکس کیا جاتا، ان کو بتایا جاتا تو پھر خود پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا۔ ہمارے خیرپور ٹامے والی سے میرے فیس بک فرینڈ نے مجھے جب یہ ڈیبیٹ میں نے شروع کی تو انہوں نے حصہ لیتے ہوئے کہا کہ دریاؤں کی متروک شدہ گزرگاہیں، کیونکہ دریا اپنا جو ہے وہ راستے تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو اس کی جو پرانی گزرگاہیں ہیں وہاں پر بڑی آسانی سے پرانی گزرگاہوں کو جھیلوں میں بدلا جا سکتا ہے، ہزاروں کی جھیلوں میں، اور وہاں پہ پانی کو اسٹور کیا جا سکتا تھا ان جھیلوں میں، اور وہاں پہ جو آبی حیات ہے اس کی پرورش بھی کی جا سکتی تھی، یعنی عوام کے جو ہے وہ مچھلی کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی تھیں بہت وافر مقدار میں۔ تو ناظرین کرام، لیکن وہ نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ڈیمز کے بارے میں بات آئی۔ ہمیں ہمارے دوست جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے سیکریٹری جنرل ہیں آج کل، اس سے پہلے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سیکریٹری جنرل تھے پیپلز پارٹی کے اور وزیر تھے، تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ سعید یہ جہلم میں کیوں نہیں تباہی آئی، جبکہ ہمارے یعنی بھٹو صاحب کے دور سے پہلے جو تھے وہ جہلم کا سارا علاقہ، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے گھر جو تھے وہ تباہ ہو جاتے تھے اور زبردست تباہی آتی تھی جہلم دریا جو تھا وہ اس کے سیلاب کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے دور میں، انہوں نے کہا کہ میں اس علاقے کا ایم این اے تھا تو میں نے 5 ڈیمز بنوائے جس کی وجہ سے وہاں پر وہ محفوظ رہا۔ تو اس میں اب ڈیمز کی انہوں نے بنوانے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد حکومت زیادہ عرصہ کن لوگوں کی رہی، اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت آئی بے نظیر بھٹو کے اس حوالے سے، وہ تو ایک گماشتہ پپٹ حکمرانی تھی جس کا کہ امریکی سامراج نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے کے بعد ان کے وارثوں کو اپنے نظام کو پاکستان میں جاری رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اس طرح استعمال کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ گماشتہ ایلیٹ کلاس کو بنوایا گیا، گماشتہ ایلیٹ کلاس، کیونکہ گماشتہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پاکستان میں سامراجی نظام کو قائم رکھنے اور سامراجی نظام کو چلانے کے کام آتی ہے۔ تو یہ بات تو عوام کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، تو اس حوالے سے میں یہ بتا رہا تھا کہ اور بھی اقدامات تھے کہ یہ تو اوپن سٹورز ہیں پانی کے، جھیلیں، ڈیمز وغیرہ، ایک انڈر گراؤنڈ سٹورز بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ سٹورز وہ کیسے قائم کیے جا سکتے اور بڑی آسانی سے اور بہت سستے ترین تو یہ کیسے کیے جا سکتے ہیں اور بہت محفوظ، اور یہ بلین آف ڈالرز کا بارشوں کا پانی، سیلاب کا پانی، اس کے بہت بھاری حصے کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا۔ اگر 1/2 نہیں تو 1/3 تو ضرور ہی بڑی آسانی سے بنایا جا سکتا تھا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 1/2 سے بھی زیادہ بنایا جا سکتا تھا۔ تو وہ اس طرح کہ واٹر ریچارج ویلز بنا لیے جاتے۔ اب اس میں بھی ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا 2 حصوں میں، کنٹری کو، ملک کو، پاکستان کو، پنجاب کو، سندھ کو، KPK کو، تو ان سب اور گلگت بلتستان کو، ان کو بھی 2 حصوں میں ایک تو یہ ہے کہ سیم کے علاقے، اور ایک ہے جو کہ سیم کے علاقے نہیں ہیں۔ تو سیم کے علاقے جو ہیں وہاں تو ہمیں واٹر سٹوریج بنانے ہوں گے، ایسے کنویں جو کہ پانی کو سٹور کر سکیں، جیسے کہ کراچی جو ہے وہاں پر سیپیج کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ سمندر قریب ہے، کھارا پانی ہے، تو اس حوالے سے وہاں پر سٹور بنایا جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک شخص نے بنائی بھی 2 سال کے عرصے سے، 2 سال پہلے سے بنا رکھے ہیں، 60 کے قریب۔ اس نے بتایا کہ 32 کے قریب تو میں نے پرانے کنوؤں کو ریسٹور کیا اور 28 نئے بنائے،
اور اس نے کہا کہ اس میں 2 کروڑ گیلن پانی میں بارشوں کا جمع کر لیتا ہوں، جو کہ کمرشل یوز کے لیے، پینے کے لیے شہریوں کے کام آتا ہے کراچی کے۔ تو کراچی کا مسئلہ اس طرح حل کیا جا سکتا تھا، اور یہ سندھ کی زرداری حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کے بعد جو سندھ کے علاقے جو ہیں، جو کہ سیم کے علاقے نہیں ہیں، دوسرے ہیں، وہاں پر واٹر ریچارج کنویں بنائے جا سکتے تھے اور واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگائے جا سکتے تھے۔ واٹر ریچارج ٹیوب ویل تو بہت ہی سستے ترین ہیں، اور ان پر کچھ خرچ بھی بالکل نہیں آتا، اس لیے کہ لا آف گریوٹی کی وجہ سے پانی زمین کے اندر از خود کار طریقے سے جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان یہ واٹر چارج ٹیوب ویلس کے ذریعے سے۔ اور اس پر اگر 50 فٹ کا واٹر ریچارج ٹیوب ویل لگایا جائے تو 50 فٹ کے پائپ جو ہے وہ لگانے پڑتے ہیں پلاسٹک کے، اور ان پر موسٹلی زیادہ سے زیادہ خرچ جو ہے وہ 50,000 روپیہ آتا ہے ایک پر۔ اگر سندھ کے جو کہ سیم زدہ علاقے نہیں ہیں، ان کے ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں اگر یہ واٹر ریچارج ٹیوب ویلز لگا دیے جاتے ان کے حسب ضرورت، تو پھر یہ بلین آف ڈالرز کے بارشوں کے پانی کو زیر زمین سٹور کیا جا سکتا تھا، جو کہ سندھ کی خوشحالی کے لیے کام آتا۔ اسی طرح یہ جنوبی پنجاب میں جو کہ سرائکی بیلٹ ہے، اور سرائکی بیلٹ میں ڈی جی خاں اور راجن پور کے علاقوں میں جو تباہی آئی، تو وہاں پر بھی یہ بات کی جا سکتی تھی کہ ایک بڑی تعداد میں ریچارج ٹیوب ویل لگائے جا سکتے تھے، اور بہت تھوڑے پیسوں میں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ 50,000 روپیہ خرچ آتا ہے ایک ٹیوب، اور اس سے ہم بلین آف ڈالرز کے پانی کو سٹور کر سکتے تھے اور اس تباہی سے بچ سکتے تھے۔ اب یہ کون یہ مطالبہ کرے؟ عمران خان صاحب تو نہیں کریں گے، یہ تو عوام کو اٹھنا چاہیے، عوام کو سوچنا چاہیے۔ تو میں یہی سوچ پیدا کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، اب اسی اس میں اپنے سیگمنٹ میں، اپنے ویلاگ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کل میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو این آر او کہتے تھے نہیں دوں گا نہیں دوں گا، یعنی عمران خان صاحب آئے تو تھے کرپشن کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ محدود تر ہو کر رہ گئے صرف زرداری کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف، یا 1-2-4 اور آدمی کے خلاف۔ تو اس میں تو انہوں نے خود اپنے آپ کو محدود کر لیا تھا، نظام کی تبدیلی کے راستے پہ وہ چل ہی نہیں سکے تھے۔ شروع میں ایسی بات ہوئی تھی کہ وہ کرپشن کے خلاف ہم محسوس کر رہے تھے کہ شاید کوئی یہ نظام بنا دیں گے، اس لیے کہ انٹرنیشنل بھی ریکوائرمنٹ تھی پاکستان میں نظام کرپشن کو کنٹرول کرنے کی، اس لیے کہ سرمایہ داری نظام کے مدبرین کا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پالیسی چاک آؤٹ کروائی۔ یہ جو رائٹ آف انفارمیشن دلوایا ہمیں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور عالمی اداروں نے دباؤ ڈال کر پاکستان جیسے ملکوں پر، تو وہ انلیگل کرپشن ہی کو تو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تو اس لیے لیکن پاکستان میں عمران خان صاحب کے ذمے جو ایک تاریخی فریضہ جو ذمہ داری دی گئی تھی عمران خان صاحب کو عالمی سرمایہ دار قوتوں نے، اس میں بھی عمران خان صاحب ناکام ہوئے۔ اس لیے ناکام ہوئے کہ وہ کرپشن کے خلاف کوئی مضبوط نظام پیش نہیں کر سکے۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، تو میرے خیالات آپ کو پسند آئیں تو پھر اسے تو لوگوں میں پھیلنا چاہیے، اس لیے کہ سامراجی قوتوں کی یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح سمت سوچنے کے عمل سے روکا جائے۔ پہلے عام طور پر روکا گیا، آپ دیکھیں مذہبی فرقہ بندی وغیرہ بھی اسی لیے سامراجی قوتیں پھیلاتی ہیں کہ لوگوں کا عمل جو ہے، سوچنے کا عمل، وہ کمزور تر کر دیا جائے اور اس کو دائیں بائیں بکھیر دیا جائے، کنسنٹریٹ نہ کر سکیں۔ تو میں تو اسی حوالے سے کنسنٹریٹ ہی کر رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سیلاب کے پانی سے کیسے بچ سکتے تھے، بارشوں کے پانی سے کیسے بچ سکتے تھے، اور ہم کیوں نہیں بچ سکے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ جو مونسون شدید آ رہی ہے اس میں کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج ہم سوچیں گے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ ایلیٹ کلاس جو حکمرانی کرتی ہے اور پاکستان سے پیسے لوٹ کر بیرون ملک منتقل کرتی رہتی ہے، جسے عمران خان صاحب روک نہیں سکا، بلکہ خود اس کی اپنی ٹیم اسی لوٹ کھسوٹ میں شریک ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب باتیں جو ہے بہت اہم ہیں، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہوگا۔ کرپشن مسئلہ ہے، تکلیف اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ عوام ہوتے ہیں، تو اس لیے عوام ہی کو اس کے بارے میں اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور منظم اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ ہماری سوچ کی سمت جو ہے وہ درست ہو۔ خدا حافظ۔